آقائے نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کا سر زیر عرش ہے اور دونوں پاؤں تحت الثری میں ہیں۔ روئے زمین پر آباد خلق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اذن الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ زن ہو تو وہ غوطہ لگاتا ہے۔ جب باہر نکل کر وہ اپنے بازو جاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتی ہیں جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ایک دانہ کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہیں، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی قلب میں خوف خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزے جزا کے لیے کیا عمل کیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ صدقہ کرو اور اعمال صالحہ کرو تاکہ رست خیز کے دن یعنی قیامت کے دن ان کا اجر پاؤ اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتے زمین، فلک، روزو سب تمام گواہی دیں گے کہ آدم زادے نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا کیا، اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار اور متقی و پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی، چنانچہ زمین یوں کہے گی، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا۔ یہ سن کر زاہد و متقی شخص سادہ و فرحہ ہوگا، اور کافر و نافرمان کے خلاف زمین گواہی دیتے ہوئے یوں کہے گی، اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی اور حرام کھایا، اب اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اگر ارحم الراحمین نے اس پر کڑا محاسبہ کیا۔ صاحب ایمان وہ ہیں جس کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہو، جیسا کہ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ بتایا۔ پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول بولنے سے بچی ہو، اور اللہ کا ذکر کرنے اور تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ دوسری بات، اس کے دل میں عداوت، بہتان، مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ حسد دل کی رذیل ترین یعنی انتہائی بری بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا درما صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بری، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ چوتھی بات وہ بتاتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے
پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حال میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پانچویں بات وہ فرماتے ہیں جانب حرام دست دراز نہ کریں بلکہ حتی المقدور اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف بڑھے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ چھٹی بات وہ فرماتے ہیں کہ اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہیں، عالموں اور نیکوں کی طرف حرکت کریں۔ ساتویں بات وہ فرماتے ہیں کہ عبادت و مجاہدہ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہیں اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہی ہیں۔ اور دوسری آیت میں یوں فرمایا بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ متقی و پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بیم و رجا کے درمیان رہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس و نا امید نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پس اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، برائی کے کاموں سے منہ موڑ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمہ متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔